بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 72 سے 74، یعنی جملہ 3 آیات، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر سماعت فرمائیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے، تو ہم نے کہا اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ زندہ ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بعض پتھروں سے نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ محترم سامعین، ان آیات کا ترجمے کے بعد مختصر تفسیر بھی ضرور سماعت فرمائیں۔ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جن کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی یا برائی تم کتنی بھی چھپ کر کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خلوت یا جلوت اور ہر وقت اور ہر جگہ اچھے ہی کام کرو تاکہ وہ کسی وقت ظاہر ہو جائے، لوگوں کے علم میں آ جائیں تو تم شرمندگی نہ ہو بلکہ اس کے احترام میں اضافہ ہی ہو، اور برائی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے اس کے فاش ہونے کا امکان ہے، جس سے انسان کی بدنامی، ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ اب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے دنوں کے بعد اس لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے، ہمارا حساب کتاب کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ مردوں کو زندہ کرنا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت کا باعث رہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن میں جگہ جگہ مختلف پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ سے کہا جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، تو اس موقع پر اللہ نے انہیں موت کے بعد اثر نو زندہ کر دیا تھا۔ اسی طرح دوسرا یہ گائے کا واقعہ، اسی طرح ان لوگوں کا واقعہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگ گئے تھے۔ اسی طرح اس شخص کا واقعہ جسے ایک بستی سے جو چھتوں کے بل گر پڑی تھی گزرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالی مردے کو زندہ کر سکتا ہے جس طرح مردہ زمین کو زندہ کرنے کی مثال بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
سورہ یاسین میں، اور ایک عظیم نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا، اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائے، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان پھلوں کو نہیں بنایا، کیا یہ پھر یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ محترم سامعین کرام، گزشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعے کے مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر توبہ و استغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن موت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تمہیں جس حق کی دعوت دی جاتی ہے اگر پتھر اسے معلوم کر لیں تو وہ تمہارے دلوں کی نسبت بدرجے جہاں نرم ثابت ہوتے۔ اس آیت میں پتھروں کی طرف ڈر کی نسبت کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان سورہ حشر میں، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ احد پہاڑ ہم سب سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا وہ درخت جس کے سہارے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ممبر بننے کے بعد آپ کی جدائی میں رونے لگ گیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں مکے کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بعثت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا، بلا شبہ میں اسے اب تک پہچانتا ہوں۔ اسی طرح حجر اسود جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کو بوسہ دیا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم دل، نرم مزاج اور امت پر ترس کھانے والے تھے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ سنگ دل ہوتے تو آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ دلوں کو نرم کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے موت کی یاد کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی اس حالت کو اختیار کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا سورہ حدید میں، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ محترم سامعین، آج کے اس پرفتن ماحول پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے دل کتنے سخت ہیں، ہم کتنا نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، کتنا وقت قرآن کی تلاوت اس کو سمجھنے کے لیے لگا رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم بنائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔